بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم نامی تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سال جب کہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرمائی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اسی ذات کی ہونی چاہیے کہ جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، وہ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو یہ نہ پہچانتا تھا اور نہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو در حقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے اور میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ ہم سب کا قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں۔ اب یہ ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی اور انہوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی، جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ مگر ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کی ہمت بڑھائی۔ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کی اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ جب ان لوگوں نے بادشاہ کو بے باک ہو کر دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے انکار کر دیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے پر غور کریں، اور غور کرنے کے لیے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دی کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے۔ اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آ جاؤ تو تم اپنے حال پر رہو گے، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کو راہ فرار کھول دی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم و مشرک بادشاہ قیانوس اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا اور اس پر صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسائل میں کچھ اختلافات پھیل گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ بدن گلنے سڑنے اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ بادشاہ وقت بیدوسیس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔
جب کوئی تدبیر نہ بڑھی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور الہا زاری شروع کی کہ گویا اللہ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائے۔ ایک طرف یہ بادشاہ گریہ وزاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت کا یہ سماع کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام تملیخہ بتلایا جاتا ہے کو بازار میں بھیجا کہ وہ کھانا خرید کر لائے۔ 300 برس پہلے بادشاہ قیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو وہ دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اور اس میں سے سکہ نکال کر لایا ہے۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ ایک نیک صالح اور اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے اسحار قدیموں میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، اور بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ قیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں اور ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں۔ بادشاہ کو اس واقعے کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کس طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ اس لیے تملیخہ سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میں ان لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہوں جس سے ان کو حشر و جساد کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا۔ جب غار کے قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلم موحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچے تو وہ سمجھے کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے۔ اس کے مطابق تملیخہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا۔ پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اکثر روایت میں ہے کہ جس وقت تملیخہ نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اس وقت سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر کہیں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔